السلام علیکم، میں آپ کا سبجیکٹ ٹیچر سر نوید خالد۔ اسلامیات لیکچر نمبر 5 پڑھیں گے اور ٹاپک اس کا ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ پڑھنے سے پہلے کچھ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ایک اور دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک اور چھوٹی سی دعا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں پڑھیں گے۔ خطبہ حجۃ الوداع یہ میدان عرفات ہے۔ جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے جایا جاتا ہے تو اس پہ چڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی نازل جو ہے نا اتارا گیا تھا آسمان سے جب زمین پر، اور میدان حشر جو ہوگا وہ میدان عرفات میں ہوگا، کھلی جگہ کر دی جائے گی اور حساب کتاب ادھر ہی ہوگا، میدان عرفات۔ اور خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، کیونکہ جب حج کے لیے جاتے ہیں مکہ معظمہ جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے تھے۔ حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، سن 8 ہجری میں فتح مکہ، سن 9 ہجری میں حج فرض ہو گیا تھا، اور سن 8 ہجری کے آخر میں غزوہ حنین ہوا تھا جس میں 12,000 مسلمان تھے۔ سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے ساتھ کچھ صحابہ لے جائیں اور جا کے مناسک حج اور حج جو فرض ہو چکا ہے حج کر کے آ جائیے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ حج کر کے آئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگلے سال حج کے لیے گئے۔ تو یہ ذہنی خاکہ مائنڈ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں سن 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع ہوا، جس کو لوگ کچھ کہتے ہیں حج نہیں ہے، کیونکہ ہم حج کے لیے نہیں جاتے، حج کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ حجۃ الوداع، وداع کا مطلب ہوتا ہے الوداعی حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس کو جیسے ہم کہتے ہیں جمعۃ الوداع رمضان المبارک میں، کہ آخری جمعہ ہے، اس رمضان میں دوبارہ جمعہ نہیں آئے گا، تو اس لیے اس کو بولتے ہیں حجۃ الوداع، سن 10 ہجری میں۔ اس کے بعد اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 1,24,000، انبیاء بھی 1,24,000 ہیں اور صحابہ بھی 1,24,000 ہیں۔ اور یہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں خطبہ دیا گیا۔ 9 ذی الحجہ میدان عرفات، وہاں پہ جو ہے تمام جو حاجی ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور اس میں آخری آیت قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جو ہے آخری آیت نازل ہوئی تھی اس خطبے کے دوران ہی۔ اور اس کے بعد خطبے کے اہم نکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، بیان کیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں تفصیلی سوال اب ہم پڑھتے ہیں۔ 2 تفصیلی سوال ہیں اس میں۔ سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے کب روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا حال بیان کریں۔ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو تقریباً 1,24,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں مسلمانوں کا ایک ہجوم تھا اور پورا علاقہ تمام لوگ جو ہے لبیک کی صداؤں سے گونج رہے تھے، لبیک اللہم لبیک
لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کی صدائیں چاروں طرف گونج رہی تھی۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ یہ میقات ہوتی ہے، تو ذوالحلیفہ جو ہے جب انسان مدینہ سے مکہ آتا ہے تو ذوالحلیفہ جو ہے وہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے اور کعبے پر نظر پڑی تو فرمایا اے اللہ اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو زیادہ عزت اور شرف دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف فرمایا اور بقیہ مناسک حج ادا کیے۔ حج کے جتنے بھی ارکان تھے پورا حج بعد میں ادا کیا۔ ایک اور جو تفصیلی سوال ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ بہت ہی اہم ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات بیان کریں۔ کیا کیا باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کی؟ آخری خطبہ تھا، بہت ہی اہم خطبہ تھا، اس کے بارے میں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آج کے بعد تم سے اس مقام پر پھر مل سکوں گا یا نہیں۔ نمبر 1، لوگوں تم سب کا رب ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نمبر 2، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمہارا خون تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ نمبر 3، جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے۔ نمبر 4، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ نمبر 5، لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس کے بعد جو کچھ بقایا رہ گئے کچھ پوائنٹس ہیں، 9 پوائنٹس اس میں بنے۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کرنا۔ نمبر 7، اپنے حکمران کی اطاعت کرنا۔ نمبر 8، قرض ادا کیا جائے۔ نمبر 9، وراثت کے ذریعے ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو جو وارثین ہیں ان تک ان کا حق پہنچایا جائے۔ تو وارثین میں مردوں کا بھی حق ہوتا ہے، عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے، وراثت میں سب کو حصہ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکوں کو مردوں کو تو مل جائے عورتوں کو ملے ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ تو یہ 2 تفصیلی سوالات تھے۔ اس کے بعد 3 اس میں مختصر سوالات ہیں۔ مختصر سوال ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ اس میں لکھیں گے کہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ایک عظیم الشان مجمع کے سامنے یعنی 1,24,000 صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا تم سے اللہ تعالی میرے متعلق پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا ہم کہیں گے آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آخری، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دینا۔ یہ سورۃ المائدہ کی جو ہے نا آیت ہے، ترجمہ، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا۔
ورضیت لکم الدین دینا۔ اس کے بعد معروضی سوالات خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ جو حج کا ارادہ فرمایا تھا وہ سن 10 ہجری میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور مکہ میں جو ہے 13 سال رہے، 23 سال نبوت کی، 40 سال میں نبوت ملی، 40 اور 23 جو ہے 63 ایئرس بنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو عمر تھی، جو دنیا میں ان کو جو نا عمر ملی وہ 63 سال۔ آپ کے ساتھ تقریباً 1,24,000 مسلمان حج کے لیے روانہ ہوئے۔ نمبر 3، میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ نمبر 4، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ نمبر 5، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک اور جو ہے معروضی سوال، اس میں جو کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہوتا ہے، کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ کالم الف میں میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور تمہارا عورتوں پر تمہارا خون اور تمہارا مال، پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اپنا فرض پورا کرو، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے میچ کرتے ہیں، اس کو کالم اے کو بی سے کیسے میچ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر 1 ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، کالم بے میں دیکھیں کہ کون سا اس میں آ سکتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں آپ کا آنسر ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر یہ کیا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا۔ اب دیکھ لیجئے کالم بے میں اس کے ساتھ کون سا میچ ہو سکتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو سوچا ہے وہ صحیح ہے نہیں۔ اگر یہی سوچا ہے تو پھر تو آپ کا آنسر ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور اب دیکھیں اس میں کون سا میچ ہو سکتا ہے۔ 2 تو ہو چکے ہیں، 3 رہ گئے۔ صحیح، اپنا فرض پورا کرو، اور اپنا فرض پورا کرو۔ اپنا فرض پورا کیا۔ اس کے بعد آگے ہے تمہارا عورتوں پر، یہ بھی عورتیں ہیں تو لاسٹ میں بھی عورتیں لکھا ہے، اور عورتوں کا تم پر، یہ لگتا ہے یہی ہوگا، صحیح، اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون اور تمہارا مال، آخر یہ رہ گیا ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور کوشش کریں کہ نئے کام بھی کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں، اور ابھی سے تیاری کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔